فوقیہ آفیشل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قلعے کو فتح کرنے کے لیے تنہا اس قوت سے حملہ آور ہوئے کہ معلوم ہوتا تھا گویا وہ قلعہ ان کے گھوڑے کے سامنے ایک کھونٹے کے برابر ہے۔ یہاں تک کہ قلعے والوں نے خوف سے قلعے کا دروازہ بند کر لیا اور کسی کی تاب نہ ہوئی کہ مقابلے کے لیے ان کے سامنے آئے۔ بادشاہ نے وزیر سے مشورہ کیا کہ اس وقت کیا تدبیر کرنی چاہیے۔ وزیر نے کہا کہ تدبیر صرف یہی ہے کہ آپ جنگ کے تمام منصوبوں اور ارادوں کو ختم کر کے اس باہمت شخص کے سامنے تلوار اور کفن لے کر حاضر ہو جائیے اور ہتھیار ڈال دیجیے۔ بادشاہ نے کہا آخر وہ تنہا ایک شخص ہی تو ہے، پھر ایسی رائے کیوں مجھے دی جاتی ہے؟ وزیر نے کہا کہ آپ اس شخص کی تنہائی کو بے وقاحتی کی نگاہ سے نہ دیکھیے، ذرا آنکھیں کھولیے اور قلعے کو دیکھیے کہ سیماب یعنی پارا کی طرح لرزاں اور کانپ رہا ہے، اور اہل قلعے کو دیکھیے کہ بھیڑیوں کی طرح گردنیں نیچی کیے سہمے ہوئے ہیں۔ یہ شخص اگرچہ تنہا ہے لیکن اس کے سینے میں جو دل ہے وہ عام انسانوں جیسا نہیں ہے۔ اس کی عالی ہمت ہی دیکھیے کہ اتنی بڑی ہتھیار سے لیس فوج کے سامنے تنہا ننگی تلوار لیے کس ثابت قدمی اور فاتحانہ انداز میں اعلان جنگ کر رہا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مشرق و مغرب کی تمام فوجیں اس کے ساتھ ہیں۔ وہ تنہا بمنزلہ لاکھوں انسانوں کے ہے۔ کہ آپ نہیں دیکھتے کہ قلعے سے جو بھی سپاہی اس کے مقابلے کے لیے بھیجا جاتا ہے وہ مقتول ہو کر اس کے گھوڑے کی ٹاپ کے نیچے پڑا نظر آتا ہے۔ جب میں نے ایسی عظیم الشان انفرادیت دیکھ لی تو پھر اے بادشاہ آپ کی اس اکثریت سے کچھ بھی نہ بن پائے گا۔ آپ کثرت عدد کا اعتبار نہ کریں، اصل چیز جمعیت قلب ہے، اور یہ قوت اس شخص کے قلب میں بے پناہ اور بہت زیادہ موجود ہے، اور یہ نعمت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے نفس کی گناہوں والی خواہشات کو کچلنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا محبت اور عظمت بھرا تعلق حاصل ہوتا ہے، اور اس نعمت کو تم اس حالت کفر میں ہرگز حاصل نہیں کر سکتے۔ لہٰذا فی الحال تمہارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اس جانباز مرد مومن کے سامنے ہتھیار ڈال دو اور قلعے کا دروازہ کھول دو، کیونکہ یہ اکثریت بالکل بیکار ہے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بعض اقلیت کے سامنے اکثریت کی کمزوری اور ضعف کو چند مثالوں سے سمجھاتے ہیں۔ حضرت نے ایک مثال یہ دی ہے، دیکھیے بے شمار ستارے روشن ہوتے ہیں لیکن ایک سورج طلوع ہو کر سب کو ماند کر دیتا ہے۔ حضرت نے دوسری مثال فرمائی، اگر 1000 چوہے اپنے اپنے بلوں سے کسی نہایت کمزور درجے والی بیمار بلی پر ایک دم حملہ کر بیٹھے تو بتقاضۂ عقل ان کو فتح ہونی چاہیے۔ ایک دو چوہے اس کی گردن پکڑ لیں، ایک دو اس کی آنکھیں نکال لیں، ایک دو اس کے کان اپنے دانتوں سے چیر ڈالیں، اور ایک دو اس کے پہلو میں سوراخ کر کے اندر گھس جائیں اور اندرونی جسم کے تمام اعضاء کو چبا ڈالے، لیکن مشاہدہ اس کے خلاف ہے۔ چنانچہ جو ہی وہ کمزور نحیب بلی میاؤں کرتی ہے، ان 1000 چوہوں کی اکثریت غلبہ ہیبت اور خوف سے ایک دم فرار ہو جاتی ہے۔ اس میاؤں کو سنتے ہی ان کے کانوں میں اپنی پرانی شکستوں کی خوفناک ضربیں گونج اٹھتی ہیں، اور بلی کے دانتوں اور پنجوں کے ظالمانہ پکڑ کا تصور ان کو راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ چوہوں کے سینوں میں جو دل ہے اور بلی کے سینے میں جو دل ہے اس میں فرق ہے۔ بلی کے دل میں جو شجاعت اور ہمت ہے وہ چوہوں کے قلوب میں نہیں، پس چوہوں کی اتنی بڑی جماعت کا ایک بلی کے سامنے حواس باختہ ہو جانا اس امر کی دلیل ہے کہ بلی کے جان میں روحانی طاقت ہے، ورنہ ظاہری قوت کے لحاظ سے بلی کا بچنا ناممکن ہے۔ معلوم ہوا کہ تعداد کوئی چیز نہیں، جمعیت
اور اہمیت اصل ہے۔ حضرت نے تیسری مثال یوں فرمایا، بھیڑ اور بکریاں لاکھوں کی تعداد میں ہوں لیکن قصاب کے ایک چھری کے سامنے اتنی بڑی اکثریت کی کوئی حیثیت نہیں۔ حضرت نے چوتھی مثال فرمایا، خیالات اور ظاہری اعضاء کی اکثریت پر نیند ایک دم طاری ہو کر سب کو ختم کر دیتی ہے۔ حضرت نے پانچویں مثال فرمایا، جنگل میں لاکھوں بڑے بڑے سینگوں والے جانوروں پر ایک شیر کتنی دلیری سے حملہ کرتا ہے اور سب پر غالب آ جاتا ہے، جس جانور کو چاہتا ہے اپنی خوراک بنا لیتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اصل طاقت اللہ تعالیٰ کے تعلق کی روحانی طاقت ہے۔ تعلق مع اللہ سے سرشار ایک سپاہی اپنی باطنی طاقت اور شجاعت کی بنیاد پر ان ہزار افراد پر بآسانی غلبہ حاصل کر سکتا ہے۔ یہی وہ روحانی طاقت تھی جس کی برکت سے گنتی کے 60 مجاہدین اسلام نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں رومیوں کے 60,000 فوجیوں کو عبرتناک شکست دی اور ان کی کشتوں کے پشتے لگا دی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہم اہل اسلام اپنی تعداد کے تھوڑے اور اسلحہ کے کم ہونے کی فکر میں زیادہ وقت صرف نہ کریں، بلکہ اصل روحانی طاقت تعلق مع اللہ کے حصول کی فکر کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔